الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب زدني علما رب زدني علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز طالبات، ہم نے پچھلے سبق میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پڑھی قرآن و حدیث سے، اور یہ بھی پڑھا کہ وہ اتنی فضیلت والے وہ دن کیوں ہیں۔ وہ سب کچھ پڑھ لیا، فضیلت پڑھ لی، گویا ان دنوں میں اللہ نے فضیلت رکھی ہے۔ اب ہم نے ان دنوں کو قیمتی کیسے بنانا ہے، اور ان دنوں میں کون کون سے اعمال کرنے ہیں جو ہمارے لیے وقت کو بھی بچائیں اور اعمال میں بھی ہمیں فائدہ دیں۔ کوئی پہاڑ نہیں کھودنے، کوئی انوکھے کام نہیں کرنے، روٹین ورک ہیں جو روٹین میں ہم کرتے ہیں لیکن اہتمام کے ساتھ کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ دیں گے۔ تو اس کو ہم نے مرتب کیا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تجدید ایمان، یعنی ایمان کو دوبارہ سے اس کا اقرار کرنا۔ تجدید مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے اس کو بار بار دہرانا، تجدید کرنا، اس میں جدت لانا۔ تو یعنی کہ ایمان ہمارے پاس اس پرفتن دور میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان سے ہم دائرہ اسلام میں ہیں، تو اس کی بار بار تجدید کی ضرورت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بار بار کلمہ طیبہ کا ورد، اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت۔ ابو سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ یعنی کہ اس کے بعد میں کچھ پوچھا ہی نہ، یعنی کہ مجھے آپ ایسی کوئی بات بتا دیں اسلام کے بارے میں کہ میری جستجو اور تلاش ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہو۔ یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر، پھر اس پر قائم رہو، یعنی ان کی باتوں پر، ان کے اوامر پر، ان کی اطاعت پر قائم رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلمات کے اندر ایمان اور اسلام کے مفہوم کو سمیٹ دیا۔ ان صحابی کو حکم دیا کہ آپ نے اپنی زبان سے اور دل سے ایمان کی تجدید کرنی، یعنی کہ بار بار اس کا اقرار کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری والے کاموں پر ڈٹ جانا ہے۔ یہی اصل ایمان ہے۔ اور اس کا ایک اہم حصہ، تجدید ایمان کا ایک اہم حصہ شرک سے توبہ ہے۔ اب ہم مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افعال ہیں، صرف بتوں کی پوجا کرنا ہی شرک نہیں کہلاتا، بہت سارے عقائد میں، معاملات میں بہت ساری ایسی طرح کی چیزیں ہیں جو شرکیہ افعال کی طرف لے جاتی ہیں۔ مثلا غیر اللہ سے دعا کرنا، کہ ایک ہوتا ہے دعا کا کہنا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ڈائریکٹ اس کا نام لے کر اس سے مانگنا یا دعا کرنا، اس کے آگے اپنی فریاد رکھنا، اس کو بولنا میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں والعیاذ باللہ، اس کے سامنے رکوع یا سجدہ کرنا، یہ نظر و نیاز کا کچھ پکانا، یا اس کے نام پر جانور ذبح کرنا، اور کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا، حج کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، مزارات پر جا کر مزارات کو، قبروں کو جا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہونا، چومنا وغیرہ، یہ سارے شرکی افعال ہیں۔ ان اگر جائزہ لیں، اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی پایا جاتا ہے تو اس سے سچی توبہ کریں، ورنہ آپ ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، بلکہ ایمان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ صدقے دل سے توبہ کریں۔ پھر نمبر 2 پر آتا ہے نماز۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی انسان کی نماز ہے۔ اب نماز کے اندر آپ نے اس کے فرائض، واجبات، سنن وغیرہ سب کو دیکھنا ہے، اور صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، وتر بھی ہیں، فرض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نفل بھی ہیں، آپ ان کا اہتمام کریں۔ اور ان 10 دنوں میں تو آپ نے سنتیں بھی نہیں چھوڑنی۔ بعض لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں اور بھائی چلو چھٹی، تو فرض نماز اپنی جگہ، معاملات اپنی جگہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صلاۃ رات کی صلاۃ یعنی تہجد ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں آپ فرائض بھی، واجبات بھی، نوافل بھی
اور تہجد کی توفیق ہو تو وہ بھی ضرور پڑھیں۔ پھر نمبر 3 پر آتا ہے یعنی عمل صالح میں زکوٰۃ صدقات۔ اب دیکھیں صدقات اور زکوٰۃ ان کی اہمیت کسی بھی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ صدقات بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور زکوٰۃ تو ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کا تو باقاعدہ حکم ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو معاف ہے ہی نہیں۔ صدقات اور خیرات تو ایک ایکسٹرا ثواب کا کام ہے، لیکن زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے، وہ آپ کے سر کے اوپر ہے، آپ نے اس کو اتارنا ہے۔ صدقے کی فضیلت پر بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس دن بندہ صدقہ کرتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ سمیٹ کر رکھنے والوں کو بربادی عطا کر۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔ یعنی اولاً جو کنجوسی اور بخل کرتا ہے اور اپنے پیسے کو محفوظ کر کے رکھتا ہے، نبی فرشتہ اس کے حق میں بدعا کر رہا ہے، اور جو صدقات اور خیرات ادا کر رہا ہے فرشتہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جو صدقات اور خیرات ادا کرتا ہے قیامت کے روز وہ اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ چوتھا کام صوم اور روزہ۔ اب دیکھیں ہر نیکی بلا شبہ ان 10 دنوں میں بہت ہی فضیلت کی حامل ہے، بہت ہی عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے، اس اجر کا خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ اور روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کے ہر بیٹے کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ بے شک میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں میں روزے رکھنے ثابت بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کی روایت ہے ہندیہ بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن اور محرم کی 10ویں تاریخ، یعنی یہ روزے کب کب رکھتے تھے اپنی زندگی میں؟ ذی الحجہ کے پورے 9 دن شروع کے، محرم کی 10ویں تاریخ، اور ہر مہینے میں 3 دن، ہر مہینے میں 3 دن یعنی جمعرات پیر وغیرہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اب یوم عرفہ اس میں آتا ہے، بالخصوص یوم عرفہ کا دن آتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے ایک پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ گناہ کبیرہ کے معاملے میں انسان کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ استغفار کے بغیر گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ چوتھا کام ہے اس کے اندر ذکر و اذکار کی ترغیب۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کا عمل محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح، تکبیر، تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تسبیح آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ۔ تو یہ ان اعمال ان کو پڑھنا چاہیے۔ ان کا تو ویسے ہی بڑا ذکر پر اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے، ذکر پر تو اللہ نے ویسے ہی اجر رکھا ہے، عظیم الشان اجر رکھا ہے۔ تو اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا تو عام روٹین میں بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن ان دنوں میں تو بالخصوص آپ نے ذکر کی، بلکہ روایت میں آپ کو مل گیا کہ آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور ان پر بہت زیادہ آپ کو اجر ملے گا، اور اللہ کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال بھی بہت محبوب ہیں۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے اس کا حج و عمرہ۔ حج اور عمرہ۔ اب حج اور عمرے کے بارے میں تو ہم یہاں مسائل وغیرہ بیان نہیں کر سکتے، ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ان 10 دنوں میں حج اور عمرہ بھی بہت برکت والا، اور حج تو ہے ہی اس 10 دنوں میں، اور کوئی عمرہ بھی کر لے تو لوگ جاتے ہیں حج بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟
فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر فرمایا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو فرمایا حج مقبول. حج مقبول وہ ہے کہ ایسا حج جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں ریاکاری اور کوئی گناہ نہ ہو، کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو یا گناہ کبیرہ یا کوئی ریاکاری، تو وہ حج اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اور یہ جہاد کے بعد افضل ترین عمل ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج میں کوئی بےہودگی اور کوئی فسق اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا، یعنی اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہو. تو یہ حج کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اجر رکھا ہے، اور حاجیوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. جو حج پہ گئے ہیں ان سے خصوصی طور پر دعا کروانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کے ساتھ ان 10 دنوں کو مزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہم نے ذکر کیے، ترتیب بترتیب ہم نے بیان کیے، تو کوشش کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں ان اعمال کو خصوصی طور پر اپنانا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.